الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، آ چکا ہے، جس مہینے کے انتظار کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں بہت ساری خصوصیات اور اس مہینے کو بہت ساری فضائل سے نوازا ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے. ہم لوگ کو چاہیے کہ اس مہینے میں خیر عمل کریں اور اچھا عمل کریں، اور سب سے پہلے یہ آج ذکر کریں گے آج کے درس میں کہ اس مہینے کو کس طرح استقبال کرنا چاہیے. مہینہ تو آ چکا ہے اور بلکہ لوگ سحری کر کے اور روزہ بلکہ یہ پہلا دن گزار رہے ہیں، تو اس طرح ہم لوگ اس مہینے کو کس طرح اس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے اور کس طرح استقبال کرنی چاہیے، یہ انشاءاللہ مختصر انداز سے آج کے درس میں ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جاننا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، عام مہینوں کی طرح نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو آپ اس کی اہمیت دو گے، کیونکہ انسان جب کوئی چیز کی اہمیت دیتا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کرتا ہے اور اس کی اہمیت اور اس کے لیے خاص عمل کرتا ہے. اور جو انسان کسی چیز کی اہمیت جب نہیں دیتا ہے یا اس کی اہمیت نہیں سمجھ پاتا ہے تو انسان اس کی اہمیت نہیں دے پاتا ہے، نہ اس کی عبادت کر سکتا ہے. تو آپ لوگ کے دل میں یہ بیٹھنا چاہیے کہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں خاص اللہ سبحانہ و فضائل رکھی ہے اور یہ رحمت کے ایک خاص دروازہ کھل گیا ہے. باقی ایام میں آپ عبادت تو کرو گے، نماز پڑھو گے، سب کچھ کرو گے، لیکن وہ ثواب تو زیادہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تو کمی نہیں کرتے ہیں. لیکن اس مہینے میں بلکہ زیادہ نہیں بلکہ ڈبل ٹبل مل جاتا ہے. اس لیے انسان اس مہینے کو غنیمت سمجھے اور اس طرح بیکار یہاں وہاں ضائع نہ کرے، اور یہ دیکھتے کہ اس مہینے کو کس طرح استقبال کرے اور کس طرح اس کی اہمیت دے. بہت ساری باتیں ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس مہینے کے داخل ہوتے ہی اس سے پہلے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. ہم لوگ کتنے گنہگار ہیں، مہینے رمضان سے پہلے کتنا گناہ ہم لوگ کر چکے ہیں. بلکہ یہ مہینہ شروع ہوا ہے اور لوگ ہو سکتا ہے پہلے 2 دن میں نہیں کریں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ وہی کام کریں گے، حالانکہ غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہے، لیکن نہیں کہتے کہ صرف رمضان میں گناہ چھوڑو، سارے مہینے میں، لیکن رمضان سے شروع کرو. اگر آپ رمضان میں صحیح طریقے سے عبادت کرو گے اور اس کے لیے عزت مل جائے گی تو اس کا اثر دیر تک رہے گا. علماء صالحین جو پہلے تھے، سلف کرام، ان لوگ کیا تھا، ان لوگ 6 مہینہ تک یہ رمضان کے انتظار کرتے تھے، یا رمضان کے انتظار 6 مہینہ لگاتے تھے، خوشی میں انتظار کرتے تھے کہ آنے والا ہے اور یہ کریں گے انشاءاللہ، ہمت کریں گے. جب آ جاتا ہے تو بہت ہی عبادت کرتے تھے اور 6 مہینہ تک اس کا اثر ان لوگ پر رہتا تھا. یہ ان لوگ کی عبادت ہے. ہم لوگ آج ایک دن روزہ رکھتے شام تک بھی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. غروب ہو گئے، افطاری ہو گئی، نماز سے پہلے دیکھو کوئی سگریٹ چلا رہا ہے، کوئی فوراً نماز بلکہ افطاری کر کے بھاگ جاتا، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. بہت سے لوگ نماز روزہ تو رکھیں گے لیکن نماز تو نہیں پڑھیں گے، تو کیا فائدہ ہے. تو اسی لیے استغفار، توبہ کرو، اور توبہ اور استغفار کرنے سے بہت سارے فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے جب آپ توبہ اور استغفار کرو گے رمضان سے پہلے تو جب بھی آپ نیکی کرو گے تو آپ کے دل میں کیا ہوگا، احساس ہوگا کہ اللہ زیادہ قبول کریں گے. کیونکہ جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں پھر نیکی کرتے ہیں تو شیطان آتا ہے کہ آپ وہ گناہ کر کے اب عبادت کر رہے ہو، اس لیے فائدہ نہیں ہے، دل میں بات بیٹھ جاتی ہے. لیکن جب انسان یہ جانتا ہے کہ ہم اس سے میں نے پاکی اختیار کر لی، اب جو بھی میں نیکی کرنا چاہتا ہوں تو کر سکتا ہوں، تو اچھی بات ہے. اور عموماً ہم لوگ خطبے میں بھی یہ مثال دیے گئے، اس بندے کی مثال ہے کہ اگر کوئی نیا کپڑا خریدتا ہے، اب عید کے دن سامنے آنے والا ہے، اچھا کپڑا لباس پہننا ہے، اگر کوئی انسان گندے بدن پہ یہ کپڑا پہن لیتا ہے تو اس کے دل میں خوشی کبھی نہیں ہوگی. اگر چلو کے سامنے اچھا دکھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں احساس ہے کہ میں اتنا صاف نہیں ہوں. اور اگر یہ بندہ نہا کے ایک اچھا کپڑا پہنتا ہے تو چاہے دنیا والے کہہ دے کہ تمہارا لباس اچھا نہیں ہے، تم صاف نہیں ہو، لیکن پھر بھی اس کے دل میں رہے گا کہ میں تو صاف ہوں. تو یہ بھی عمل صالح رمضان اس طرح ہے، آپ پرانی گندگی کو چھوڑ دو، پھر اس کے بعد آپ نیکی کرو گے تو دل میں خوشی ہوگی. بلکہ ایک فائدہ یہ کہ عبادت آپ کے اور مقبول ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی زیادہ عبادت کریں گے جو توبہ کے بعد ہے. اور آپ دنیا میں یہ بھی آپ اپنے گھر میں دیکھ لو، اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ غلطی کرتی رہتی ہے، آپ پر آواز اٹھاتی ہے یا آپ کو جیسے الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے، پھر آپ کی خدمت کرتی تو وہ خدمت آپ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ معافی مانگتی ہے اور اپنے غلطی کو احساس دلاتی ہے
اور معافی مانگتی ہے، آپ معاف کرتے، پھر کتنا بھی خدمت کرے گی آپ کو اچھا لگے گا. اور یہ مثال آپ اپنے یعنی بچوں کی مثال لے لو یا کسی اور کی مثال، تو اس طرح تو اللہ کے نزدیک تو اور اچھا مثال ہونا چاہیے. تو اس لیے استقبال اچھے سے کرو، توبہ کرو، اور توبہ کی 3 شرط ہے کہ آپ پرانے گناہوں پر یعنی گناہوں کو چھوڑ دو. یہ پہلا شرط ہے، یہ گناہ جس سے توبہ کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو. دوسرا شرط یہ ہے کہ آپ پکا ارادہ کر لو کہ آپ نہیں کریں گے. یہ نہیں سوچو کہ رمضان میں صرف چھوڑیں گے، رمضان کے بعد کریں گے، تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہمیشہ کے لیے میں چھوڑ دوں گا. اور تیسرا شرط یہ کہ پرانے گناہوں پر افسوس کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی یاد دلائے تو آپ کو دل میں تکلیف ہونا چاہیے، کیوں میرے بارے میں لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، یا کیوں میں نے یہ کام کی ہے. بلکہ انسان اس سے بچنا چاہیے. جس طرح انسان اپنے آپ کو آنکھ سے بچاتا ہے، یا کوئی مصیبت نہیں یاد کرنا چاہتا، جب بھی یاد کرتا تو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ پہلے ہے. دوسری تیاری یہ ہے کہ جب مہینہ آئے تو خوشی کے ساتھ استقبال کرو، دل خوش ہو کر استقبال کرو، دل دبا کے استقبال مت کرو. بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کے نام جب لیں گے تو بہت ہی پریشان ہو کے نام لیتے ہیں. لگ رہا کہ منہ سے بھی یہ لفظ نہیں نکل سکتا، نہیں نکلنے والا. نہیں، آپ خوشی سے استقبال کرو. اگر بتایا کئی بار کہ اگر اس میں ایک ہی پریشانی ہے کہ کھانے پینے کی پریشانی ہے، ڈیوٹی کرنے میں یہ پریشانی کی پیٹ خالی ہے، تو ایک پریشانی لیکن اس کے سامنے 1000 فائدہ ہے. ایک فائدہ یہ کہ آپ جہنم سے بچو گے، آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، جہنم سے آپ دور ہٹ رہے ہو. اور جس دن لوگ پیاسے ہوں گے جہنم میں یا ارض محشر میں، آپ اس دن پیاسے نہیں رہو گے. تو اس لیے انسان تیاری کرے آخرت کے لیے، اور یہ دنیا میں کم کام کرو گے بدلہ بہت ہی اچھا دیا جائے گا. اور انشاءاللہ رمضان کے فضائل کے متعلق، روزے کے فضائل انشاءاللہ دوسرے درس میں ہوگا. تو یہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول کے زمانہ بھی اس طرح نہیں تھا کہ ہر وقت خوشی ہوتی تھی، یا ان لوگ رمضان چھوڑی اے سی اور ٹھنڈی میں وہ گزرتا تھا. ان لوگ کی بھی گرمی ہوتی تھی، لیکن دل میں ایک خوشی تھی. چاہے کتنا مصیبت ہے، ایک دل میں جب احساس ہے کہ اللہ ہم سے قریب ہے اور میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو ساری تکلیفیں انسان بھول جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کے لیے تھا. اور آپ لوگ بھی چاہے کتنے بھی پریشانی ہو، اگر انسان نیت کو مضبوط رکھے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش رکھنا چاہتا ہے، تو انسان کے نزدیک سارے مصیبتیں بلکہ اچھی لگے گی. انسان جب تکلیف اٹھائے گا تو ان کو زیادہ احساس ہوگا کہ اب زیادہ ہمیں ثواب مل رہا ہے. اس لیے انسان خوشی سے کرے، اچھی نیت سے کرے. اور نیت یہ کہ انسان دل میں پکا ارادہ کر لے کہ میں انشاءاللہ خوشی کی حالت میں انشاءاللہ یہ پورا مہینہ روزہ رکھوں گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان کے روزہ جو رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، دل دبا کے نہیں، کراہت کے ساتھ نہیں، ایمان یعنی یقین کے ساتھ اور ثواب کے لالچ میں یعنی محبت میں خوشی میں رکھتا ہے، تو اس کے لیے پچھلے گناہ معاف ہے. لیکن جو کراہت کے ساتھ مجبور ہو کر بس عادت اس کی بن گئی، تو اسی لیے یہ غلط بالکل ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے احکام سیکھنا چاہیے. رمضان کے بہت سارے احکام ہیں، انسان کو سیکھنا چاہیے. اور بار بار بتایا جاتا کہ اکثر لوگ کے حال یہ ہے کہ جو بچپن سے سیکھ لی گھر پہ، وہی بڑھاپے تک وہی بات یاد کرتے ہیں. روزے کے مسائل پہ کبھی کوئی نئی مسئلہ سیکھنے کے تیار نہیں. اور اگر کوئی بتاتا کہ نہیں ہم تو اس طرح کر کے ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہم لوگ کہاں اس طرح کیا جاتا، نہیں. آپ قرآن اور سنت کے مطابق کرو، علم سیکھو. اور جب علم سیکھو گے تو یہ علم حاصل کرنے سے بہت سارے فوائد ہیں. اور یہ خطبے میں بھی ذکر کیا گیا 3 اہم فائدہ ہے. ایک فائدہ یہ کہ آپ کا عمل صحیح رہے گا، بالکل اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو احساس ہوگا کہ غلطی ہے، اور اگر آپ نے اچھا کام کی تو آپ کو احساس ہوگا. بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور 10 دن بعد آ کے پوچھتے ہیں کہ اچھا فلاں دن یہ ہوا، میرا روزہ صحیح ہے کہ نہیں، تو اس کو بعد میں پتہ چلتا کہ غلط ہے. یا کچھ لوگ 3 سال بعد آ کے پوچھتے ہیں اور پتہ چلتا کہ کئی سال پہلے وہ روزہ غلط تھا. لیکن اگر اس کے پاس علم ہوتا تو اسی وقت وہ اس سے کم بچ جاتے. اور دوسرے فائدے یہ ہے کہ انسان جب عمل علم کے ساتھ کوئی عبادت کرتا ہے تو دل میں یقین اور زیادہ جذبہ ہوتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ چھوڑنے سے زیادہ ہمیں ثواب ملتا تو آپ خوشی سے چھوڑو گے. لیکن جو جاہل ہوتا ہے کیوں چھوڑ رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کہتے لوگ کہتے ہیں کیوں کر رہے ہو، میرا عالم نے بتایا. نہیں، آپ جو خود جانتے ہو کہ دلیل کیا ہے اور کیا علم ہے، کیا صحیح کیا غلط، تو آپ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. اور تیسرے جو اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان کے روزہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ کئی بار بتایا گیا. آپ دیکھو کہ بہت سے لوگ روزے کی حالت میں
بہت اپنے اوپر پریشانیاں ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو نہیں لگائیں گے، روزے کی حالت میں منجن اور برش نہیں کریں گے، روزے کی حالت میں نہائیں غسل نہیں کریں گے، روزے کی حالت میں کیا ہے وہ لوگ جیسا کہ کاجل یا سرما یا کچھ بھی نہیں لگائیں گے، دوا لگانے کی ضرورت ہے، مرہم کریم تو نہیں لگائیں گے۔ بھائی کیوں؟ کہتے روزے میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ نہیں، بالکل کمی نہیں، آسانی ہے، آپ کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول اپنے سر پہ پانی ڈالا کرتے تو، اور یہ جو روزے دار کے لیے کیا کیا جائز ہے یہ انشاءاللہ خاص درس میں ہوگا۔ تو یہ علم سیکھو، اور انشاءاللہ یہاں حتی الامکان ہر عصر کے بعد ہر روز روزے کے الگ الگ مسئلہ ذکر کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ غور سے سنو گے تو انشاءاللہ ہم سے زیادہ تو آپ لوگ کو اس سے فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔ نمبر 4، یہ تیاری کرو کہ روز جب ہلال کو ڈھونڈنا چاہیے، اور خیر ہلال تو دکھ گئے اور رمضان تو ثابت ہو گئے، اب اس کے بعد جب روزہ چاند دیکھو تو دعا کرو۔ ابھی چاند ہو سکتا ہے اکثر لوگ کو نہیں دکھا، لیکن آج تو دیکھے گا، دوسرے دن عموماً دکھ جاتا ہے، تیسرے دن چوتھے دن تک دکھ جاتا۔ جب بھی چاند دیکھو تو دعا پڑھو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تو یہ پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، کہ اللہ یہ چاند کو ہم لوگ پر نکالیے، یعنی ہم لوگ کے لیے چاند کس چیز کے ذریعے بنائیے؟ خیر، یمن یعنی خیر اور ایمان کے یعنی سبب بنا دے، اور سلامت اور اسلام کے ساتھ۔ یعنی انسان دعا کرتا کہ اللہ یہ پورا مہینہ جب چاند نکلتا ہے، دیکھو ہلال شروع کے چاند کو کہتے ہیں، اور مہینے کے اختتام میں بھی چاند یہ ہلال سے ختم ہوتا ہے، تو اس لیے انسان ہلال سے کہتا ہے جو شروعات والے چاند ہے کہ اللہ جب تک یعنی یہ چاند موجود ہے نکلنے اور آخر تک اس کو امن اور ایمان اور سلامتی والے چاند بنائیے۔ یعنی آپ دعا کرتے ہو کہ اللہ پورا مہینہ خیر اور برکت والے مہینہ بنائے۔ ربی اور ربک اللہ، پھر انسان چاند سے کہتا ہے کہ میرا رب اور تمہارا رب یعنی مجھے خلق ایجاد کرنے والا پالنے والا اللہ ہے، اور تمہارے بھی وہی ہے، یعنی خیر اور قدرت چاند میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ جب بھی مہینہ داخل ہو تو کوئی حرج نہیں کہ انسان ایک دوسرے کو مبارکبادی دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مہینہ داخل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول خوشخبری دیتے تھے، خوشی کے حالت میں خوشخبری دیتے تھے، لوگ کو تعلیم دیتے تھے اور لوگ کو خیر سکھاتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے جب مہینہ داخل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے تھے اتاکم شہر رمضان، اتاکم رمضان، کہ رمضان کے مہینہ تمہارے ہاں آ گئے، شہر مبارک، ایک مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم الصیامہ، تم لوگوں پر اللہ سبحانہ اس کو روزہ رکھنا فرض کیا ہے، تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور 8 دروازے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جحیم جہنم کے دروازے بند، اور تغل فیہ مردۃ الشیاطین، شیطان جناتوں کو جکڑا گیا یعنی لوگ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ انسان یہ احساس کرتا ہے کہ شیطان میرے پیچھے نہیں ہے تو انسان ہمت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں اللہ کے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس مہینے سے یا اس رات سے محروم رہتا ہے وہی محروم انسان ہے، اور لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، بھائی وہ رات ہے کچھ بھی، شروع میں روزہ رکھ لیا آخر میں روزہ رکھ لی بس چھٹی مل گئی، نہیں، روزہ ایک مبارک ہے۔ اگر انسان یہ مہینہ پا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب نہیں کراتا ہے یا اپنے آپ کو جہنم سے نہیں آزاد کراتا ہے تو وہی محروم بندہ ہے، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول ایسے لوگوں پر بددعا کی ہے جو رمضان کو پا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے جہنم سے آزاد نہیں کروا سکتے ہیں۔ تو کرواؤ کس سے؟ اچھی عبادت کرنے سے، خالص عبادت اللہ کے لیے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ آپ جنتی بن جاؤ گے اور جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ رمضان میں بہت ساری عبادات آپ کر سکتے ہو، آپ انسان روزہ کے ساتھ نماز کی اہمیت دو، چاہے نفل نماز ہو یا چاہے فرض نماز ہو۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اعتکاف بیٹھ سکتے ہو، بلکہ انسان مسواک خوب کرے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور ایک عبادت یہ کہ انسان افطاری وقت میں کرے، افطاری بھی آپ کی عبادت ہے، سحری بھی کرو، یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ دوسروں کو بھی افطاری کروائیے، اور اس کے علاوہ عمرہ بھی کریے رمضان میں، اس کے علاوہ بہت ساری عبادات ہیں جو انشاءاللہ خاص درس میں اس کو یعنی وہ ذکر کریں گے۔ یہ اہم مسائل، اہم 5 قسم یعنی 5 اہم باتیں ہیں
جس سے آپ اس مہینے کو استقبال کر سکتے ہو۔ ایک چھٹی بات ہے جو اب نہیں رہ گئے، وہ کیا ہے کہ رمضان سے پہلے چاہیے تھا کہ اگر آپ پر کوئی قضا باقی تھا تو اس کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ بہت سے لوگ کیا ہے کہ رمضان داخل ہو گئے اور پچھلے رمضان کے کچھ ایام باقی ہیں، بلکہ پچھلے نہیں، 2 سال کی بھی باقی ہے، 3 سال کی بھی باقی ہے، اور کچھ لوگ کے 10 سال پرانے بھی باقی ہے، اور کچھ لوگ اتنا زیادہ باقی ہے خود کہتے کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ کتنا باقی ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ انسان جب آپ مثال کے طور پر یہ رمضان آیا، خدا نخواستہ آپ بیمار ہو گئے، سفر میں چلے گئے، مجبوری آ گئی، آپ روزہ 1-2 دن چھوڑ دی، تو رمضان کے بعد جب بھی آپ کر سکتے ہو کرو، لیکن اگلے رمضان سے پہلے تک ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اتنا داخل کرتے سستی روز کریں گے کہ مہینہ، نیا مہینہ، 2 مہینہ آ جاتا ہے، 2 رمضان آ جاتا ہے، اور پرانی ذمہ داری ذمہ اور پرانے ایام ذمے میں باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے وہ پہلے خالی کرنا چاہیے تھا، اپنے بوجھ کو خالی کرنا چاہیے رمضان سے پہلے۔ اگر آپ نے نہیں کی ہے تو استغفار توبہ کرو اور رمضان کے بعد اس کو قضا کرو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو ذکر کیا گیا اس طریقے سے ہم لوگ کو رمضان حاصل کرنا اور استقبال کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔